ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات محترم، روزے کے اندر کون سے کام کرنا جائز ہیں، کن کاموں کی وجہ سے روزہ ٹوٹتا ہے، کن کی وجہ سے روزہ نہیں ٹوٹتا اور کن کی وجہ سے روزہ ٹوٹنے کے بعد اس کی قضا لازم ہوتی ہے، یہ تفصیل کے ساتھ مسائل آپ حضرات کے سامنے ذکر کیے جا چکے ہیں۔ آج کے درس میں آپ حضرات کے سامنے ہم ذکر کریں گے کہ روزے کا کفارہ کیا ہوتا ہے اور کفارہ کب لازم ہوتا ہے، کیسے ادا کیا جاتا ہے۔ نمبر 2، مخصوص ایام میں حیض، نفاس، استحاضہ، اس کی حالت میں روزہ عورت کیسے رکھے گی یا نہیں رکھے گی، شریعت کا کیا حکم ہے۔ حالت حمل میں یا دودھ پلانے کی حالت میں روزے کے لیے عورت کے لیے روزے کا کیا حکم ہے۔ بڑے اہم مسائل ہیں، خاص طور پہ عورتوں کے لیے، ذرا توجہ کیجیے گا۔ ویسے تو یہ بات ذہن نشین فرما لیجئے، روزے کا کفارہ صرف اور صرف اس صورت میں لازم ہوتا ہے جب انسان روزہ دار جان بوجھ کر روزے کو توڑ دے، جان بوجھ کر کھا لے یا پی لے یا جان بوجھ کر جمع کر لے، بیوی کے ساتھ ہم بستری کر لے، تو ایسی صورت میں روزے کا قضا بھی لازم ہوتی ہے اور کفارہ بھی لازم ہوتا ہے۔ کفارہ کیا ہے؟ روزے کے کفارہ 3 صورتوں میں، 3 حالتوں میں سے، 3 چیزوں میں سے ایک چیز ادا کی جاتی ہے۔ نمبر 1، غلام آزاد کیا جائے۔ نمبر 2، 60 مسکینوں کو 60 روزے لگاتار مسلسل رکھے جائیں۔ نمبر 3، اگر روزے رکھنے کی ہمت نہیں ہے تو پھر 60 مسکینوں کو 2 وقت صبح اور شام کھانا کھلایا جائے۔ آج کے دور میں چونکہ غلام کا تو وجود ہی نہیں ہے، اس لیے آج کل روزے کا کفارہ صرف 2 چیزیں ہیں۔ نمبر 1، سب سے پہلے تو 60 روزے رکھے جائیں لگاتار، پے در پہ، ایک روزے کی بھی درمیان کے اندر ناغہ نہیں کرنا، فاصلہ نہیں رکھنا۔ اگر کسی کے اندر ہمت نہیں ہے، کمزور ہے، 60 روزے نہیں رکھ سکتا لگاتار، تو پھر 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے، صبح شام 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے۔ یہ تو روزے کے کفارے کی بات ہوگی۔ اب مسئلہ ہے عورت کے مخصوص ایام کا۔ ذہن نشین فرمائیے گا، عام طور پہ عورت کو جو خون آتا ہے وہ 3 اقسام میں سے ایک ہوتا ہے۔ نمبر 1، حیض ہوگا، نمبر 2، استحاضہ ہوگا، نمبر 3، نفاس ہوگا۔ تینوں کی ذرا تعریف سن لیجئے۔ حیض اس خون کو کہا جاتا ہے جو ہر عورت کو ہر مہینے مخصوص ایام جو خون آتا ہے اس کو حیض کہا جاتا ہے۔ اس کی مقدار کم سے کم 3 دن ہوتی ہے اور زیادہ سے زیادہ 10 دن ہوا کرتی ہے۔ یہ حیض کا خون ہے، ماہواری کا خون ہے۔ 3 دن سے کم اور 10 دن سے جو زیادہ خون آئے اس کو استحاضہ کہا جاتا ہے۔ اور نفاس کہتے ہیں جو بچے کی پیدائش کے بعد جو خون آتا ہے، یہ نفاس کا خون ہوتا ہے۔ اب یاد رکھیے گا، حالت حیض میں، حالت نفاس میں عورت کے لیے حکم یہ ہے کہ نہ تو وہ روزہ رکھے گی اور نہ ہی وہ نماز ادا کرے گی۔ البتہ نماز کی پھر قضا کرنا اس کے ذمہ لازم نہیں ہے، اور روزوں کی قضا جب یہ پاک ہو جائے، صاف ہو جائے، طہارت کے ایام آ جائیں تو روزوں کی قضا کرنا عورت کے ذمہ لازم ہوتا ہے۔ لہذا اس کے ساتھ یہ مسئلہ بھی ذہن نشین فرما لیں، اگر کسی عورت نے روزہ رکھ لیا تھا، روزہ کا کچھ حصہ گزرا، آدھا گزرا یا مکمل گزرنے کے قریب آخری لمحات میں تھا کہ عورت کو حیض کا خون سٹارٹ ہو جاتا ہے، شروع ہو جاتے ہیں، جیسے ہی حیض کا خون آئے گا تو عورت کا روزہ خود بخود ٹوٹ جائے گا اور اس روزے کی قضا بعد میں دینا لازم ہوگی۔ البتہ اگر عورت نماز پڑھ رہی ہے اور نماز کے دوران حیض کا خون آ جاتا ہے، اب فقہا فرماتے ہیں دیکھیں وہ نماز کون سی ہے۔ اگر نماز فرض ہے، فرض نماز کے دوران حیض کا خون آ جاتا ہے
تو اس فرض نماز کی قضا اس کے ذمہ لازم نہیں ہے۔ البتہ اگر نوافل ادا کر رہی تھی یا سنن ادا کر رہی تھی، پھر اس دوران اس کا حیض کا خون آ گیا، نوافل اور سنن کی قضا اس کے ذمہ لازم ہوگی۔ ساتھ یہ بھی یاد رکھیے، اگر عورت کا روزہ حیض آنے کی وجہ سے ٹوٹا یا حیض کی وجہ سے روزے چھوٹ رہے ہیں تو یہ ان روزوں کے اندر کھا بھی سکتی ہے، چونکہ اس کا روزہ تو ہے نہیں، تو لہذا یہ ایام میں کھا بھی سکتی ہے، پی بھی سکتی ہے، لیکن روزے دار کا احترام کرنا اس کے لیے ضروری ہوگا۔ پھر دوسری صورت کہ ایک عورت حیض کی وجہ سے روزے نہیں رکھ رہی تھی، روزوں کے ایام میں اس کا خون بند ہو جاتا ہے، خون بند ہو گیا، طہارت حاصل ہو گئی، جیسے ہی خون بند ہوگا دن کا جو بھی حصہ ہے بقیہ دن کے حصے میں اس کے ذمے روزے داروں جیسی مشابہت اختیار کرنا ضروری ہوگا، نہ کھائے گی نہ پیے گی۔ اور اسی طرح اگر اس کا خون رات کو بند ہو جاتا ہے، اگر غسل کرنے کا ٹائم ہے تو غسل کر لے، اگر غسل کرنے کا ٹائم نہیں ہے تو اسی حالت میں سحری کھا کر روزہ رکھنا اس کے ذمہ ضروری ہوگا۔ پھر دن کے کسی حصے میں غسل کر لے یا بعد کے اندر غسل کر لے تو ٹھیک ہے، روزہ اس کا رکھنا ضروری ہوگا، روزہ ادا بھی کرے گی۔ ایک مسئلہ یہ ذہن نشین فرمائیے کہ عورت ہے، دودھ پلانے والی ہے، اب بچے کو دودھ پلاتی ہے، رمضان کے روزے آگے، کیا ان دنوں میں یہ روزہ رکھ سکتی ہے یا روزہ چھوڑ دے؟ فقہا فرماتے ہیں اگر روزہ رکھنے کی وجہ سے اس کی صحت کو یا اس کے بچے کی صحت کو یا بچے کی خوراک کو کوئی دقت پیش نہیں آتی تو اس صورت میں یہ روزہ رکھ لے، بہتر ہے۔ لیکن اگر اس کو یہ نظر آتا ہے کہ میں نے اگر روزہ رکھا تو میرے پستانوں میں دودھ نہیں ہوگا، میرے بچے کی خوراک کا مسئلہ بنے گا، مجھے کمزوری پیش آئے گی یا بچے کی صحت کو خدشہ ہے، ان ساری صورتوں میں یہ روزہ چھوڑنا چاہے تو روزہ چھوڑ دے، بعد کے اندر روزے کی قضا کر لے۔ بالکل اسی طرح صورت بنے گی حالت حمل میں، کوئی عورت حاملہ ہے اور رمضان کے روزے آ جاتے ہیں، کیا حالت حمل کے اندر روزہ رکھے گی؟ فقہا فرماتے ہیں یہ خیال کرے کہ اگر روزہ رکھنے سے اس کی جان کو یا حمل کو کوئی دقت پیش نہیں آئے گی اور یہ تکلیف برداشت کر سکتی ہے تو روزہ رکھ لے۔ لیکن اگر اس کو محسوس ہوتا ہے کہ میرا روزہ رکھنے سے بچے کو یا میری جان کو خدشہ ہے، خطرہ ہے، تو ایسی صورت میں یہ روزہ نہ رکھے، بعد کے اندر اس کو روزے کی قضا کر لے۔ روزے کی حالت میں عورت اگر ہونٹوں پہ سرخی لگائے تو کہا فرماتے ہیں جائز ہے، لیکن اگر یہ سرخی پیٹ کے اندر جانے کا خطرہ ہو تو پھر سرخی لگانا مکروہ ہوگا، پھر یہ سرخی سے اجتناب ضروری ہوگا۔ اسی طرح روزے کی حالت کے اندر یہ عورت کے روزے کی حالت میں ہنڈیا بناتے وقت ذائقہ چکھنا یہ درست نہیں ہے، لیکن اگر عورت کا خامند ایسا ہے، اکھڑ مزاج ہے، بد مزاج ہے، اس کو یہ لگتا ہے کہ اگر میں نے ذائقہ نہ چکھا، نمک یا مرچ زیادہ ہو گئے تو میرے گھر میں فساد ہوگا، مارنے مرنے پہ میرا خامند آ جائے گا، تو ایسی صورت میں شریعت اتنی اجازت دیتی ہے کہ وہ نمک چکھ سکتی ہے، اپنی زبان پر لگائے کھانا اور پھر اس کو تھوک دے، ذائقے کا احساس ہو تو فوراً تھوک دے، شوہر کے بد مزاجی کا لحاظ کرتے ہوئے جائز ہے۔ اسی طرح اگر کوئی عورت ایسی ہے اس کا بچہ بالکل چھوٹا ہے، خوراک کھاتا تو ہے لیکن اس کی خوراک چبا کر دینی پڑتی ہے، اب خوراک چبا کر دینی پڑتی ہے، آس پاس کوئی ہے بھی نہیں، بہتر تو یہ ہے عورت کا خود سے خوراک چبا کر دینا روزے کی حالت میں یہ مکروہ ہے۔ لیکن اگر کوئی عذر شدید ہو، آس پاس کوئی دوسری عورت حیض نفاس والی نہیں ہے، ایسی عورت نہیں ہے جو بچے کو خوراک کھلا سکے، بچہ بھوک سے بلبلا رہا ہے، تڑپ رہا ہے، تو ایسی صورت میں شریعت اس کو اجازت دیتی ہے کہ روزے کی حالت میں روٹی کے لقمے کو دانتوں سے چبائے، نرم کرے اور بچے کو کھلا دے۔ اس میں خاص خیال رکھے کہ اس لقمے کو نگلے نہ،
اگر فرض کریں کہ لقمہ چباتے وقت اگر نگلا گیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا، اس کے ذمے صرف روزے کی قضا لازم ہوگی، کفارہ لازم نہیں ہوگا۔ تو عزیز دوستو، سامعین مکرم، آج کے درس میں ہم نے آپ حضرات کے سامنے عورتوں کے خاص مسائل جو کہ انتہائی ضروری ہیں وہ بھی ذکر فرما دیے، اور روزے کی جو قضا کی صورت ہے، کفارے کی صورت ہے، کیسے کفارہ ہوگا، اس کے بھی معتبر مسائل آپ حضرات کے سامنے ذکر کر دیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔